بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جانیں گے کہ دعائیں کس وقت رد نہیں ہوتی۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو بدلنے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنے نظر کرم کی عنایت فرمائی ہے اور اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا ہے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسانی دل کی اس بے چینی کا خاتمہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کی خوشنودی سے ہی ممکن ہے۔ اگر اپنے گناہوں کی معافی اور توبہ کرنے کے بعد آپ کے دل کو سکون نصیب ہوتا ہے تو علماء اکرام کے نزدیک یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے اور آپ کے دل کو اطمینان بخش دیا ہے۔ اسی طرح ہم سب لوگ دعائیں کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا رد نہیں کرتے، مگر ہر دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اور جب بھی وہ مجھے پکارتے ہیں قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہ ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتے ہیں کہ وہ ہمارے بہت قریب ہیں، وہ ہماری ہر پکار، ہماری ہر دعا کو سنتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر ہی ہمیں اسے عطا کرتے ہیں۔ کئی احادیث مبارکہ میں دعا کی قبولیت کا ذکر کیا گیا ہے کہ اگر مسلمان ان اوقات میں دعا کریں تو دعا جلد قبول ہوتی ہے، جن میں سے کچھ اوقات کا ذکر یہاں کر رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اسی لیے اپنے سجدوں میں دعا کیا کرو۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو دعائیں رد نہیں کی جاتی، ایک اذان کے وقت اور دوسری بارش کے وقت۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی۔ اس پر لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اس وقت کیا مانگے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعے کے دن ایک وقت ایسا آتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے جمعہ کے دن فجر سے مغرب تک کثرت سے دعائیں کرتے رہا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کے آخری حصے میں اور فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے، کیونکہ رات کے آخری حصے میں اللہ ذوالجلال والاکرام دنیاوی آسمان پر تجلی فرماتے ہیں اور اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی دعا کرنے والا جس کی دعا کو میں قبول کروں، ہے کوئی پکارنے والا جس کی پکار کو میں سنوں، ہے کوئی ایسا۔ اور جو شخص اس وقت جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں قبول کر لیتے ہیں اور اسے اس کی مانگی ہوئی ہر چیز عطا کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس نیت کے ساتھ پیا جائے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پکار کو سنتے ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں، لیکن یہ کچھ مخصوص اوقات تھے جن میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ تم یہ سوچ رہے ہو نا کہ میں اتنی دعائیں کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگ رہی ہوں، مگر اب تک وہاں سے جواب نہ آ سکا۔ میں بالکل جانتی ہوں کہ تمہیں ایسے ہی خیالات آ رہے ہوں گے، تو یاد رکھو جس طرح تم اپنی زندگی کے ایک ایک معاملے کا حساب رکھتے ہو نا، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ایک ایک سجدے کا، اس کی ایک ایک دعا کا حساب رکھتا ہے۔ ارے وہ تو ایک آنسو سے مانگی دعا نہیں بھولتا، پھر وہ تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ یہ مشکلات اور تکلیفیں ہماری زندگیوں میں آخر کیوں آتی ہیں؟ تو سنو، یہ جو دکھ ہوتا ہے نا، اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جسے ہم معصوم انسان کہاں جان پاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں گزرا جس پر مشکلات نہ آئی ہوں۔ اصل میں مشکلات اور دکھوں کا آ جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے صرف ہمارا امتحان ہوتا ہے۔ اور جان لو کہ یہاں کچھ بھی اچانک نہیں ہو رہا، اس کائنات میں پتا تک اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا۔
در حقیقت جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دکھی دلوں سے فرما رہے ہیں کہ تمہیں یہ مشکل تو نظر آئے گا لیکن یہ آسانی سے جڑا ہے تاکہ تم افسوس نہ کرو ان چیزوں کا جو تم سے چھوٹ جاتی ہیں یا چھین لی جاتی ہیں۔ کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا، کوئی دولت تھی ہاتھ سے نکل گئی، کوئی تمہاری من پسند چیز تھی جس کو تم بہت ضروری سمجھتے تھے ہاتھ سے نکل گئی۔ سنو، میرے اللہ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہے ہیں کہ جو چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس پر ہرگز غم نہ کرو، کیونکہ اگر تم افسوس کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ پر یقین نہ رہا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تمہاری قسمت اور تقدیر تمہاری چاہت سے کئی گنا بڑھ کر لکھتا ہوں۔ اگر تم یہ گمان کرتے ہو کہ یہ مشکلات آخر میرے ساتھ ہی کیوں، تو سنو، زندگی میں ہمیشہ مشکلات ایک مدت تک ہوتی ہیں اور غم مسلسل نہیں رہتا۔ یہ صرف تمہارا ایک امتحان ہے جس کا دورانیہ کسی کے لیے کم اور کسی کے لیے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو جتنی بڑی آزمائش سے گزرتا ہے وہ نوازا بھی اسی طرح جاتا ہے۔ کبھی کبھار ہم انسان نہ اس دیری کے پیچھے کی مصلحت کو نہیں جان پاتے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارا نقصان نہیں کرتا۔ سنو، تم ڈھونڈ رہے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ کے وہ راضی ہونے کی خاص نشانی کیا ہے کہ ہم جان سکیں کہ اللہ پاک ہماری دعاؤں پر راضی ہے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی پکار پر فوری کن کر دیتے ہیں جو دکھوں میں اس کا شدت سے طلبگار رہتا ہے اور اس کی رحمت کا صبر سے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے تم صبر رکھو، تم وہ معجزے بھی ہوتے ہوئے دیکھو گے جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صبر اور یقین کے ساتھ دعائیں مانگنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی کمنٹس میں اپنی رائے بھی ضرور دیں۔ اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو یہیں پر اینڈ کرتی ہوں، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔